أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورت نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 71 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا تم لے لو حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا چنانچہ تم نکلو، جمیعا سب کے سب، ثباتن دستوں میں، آؤ یا انفرو تم نکلو جمیعا سب کے سب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا کٹے ہی نکل پڑو۔ یہاں پہ جہاد کا حکم ہے، جو غزوہ میں جانے کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کس طرح غزوات میں جایا جاتا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، مطلب اپنا ہتھیار لے لو، کھانے پینے کی چیزیں لے لو، اور پھر دستوں کی صورت میں نکلو، مطلب گروپ کی فارم میں نکلو، یہ سب کے سب اکٹھے ہی نکل جاؤ۔ یہ آیت اب نازل ہوئی تھی جب غزوہ احد اور غزوہ احزاب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ احد کی شکست کے بعد ارد گرد قبائل کی ہمتیں بلند ہو گئی تھیں، مطلب ان کو لگا تھا کہ مسلمانوں کو آرام سے شکست دے سکتے ہیں، اگر یہ غزوہ احد ہار گئے ہیں تو یہ کوئی بھی جنگ ہارا سکتے ہیں ہم ان کو۔ مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے تھے، آئے دن یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں قبیلے نے بغاوت کر دی، فلاں قبیلے نے مسلمان مبلغین کو مار ڈالا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ہر ٹائم تیار ہونا ضروری تھا کہ وہ ہر ٹائم تیار رہیں، کسی بھی ٹائم جنگ چھڑ سکتی ہے تاکہ اسلام کا دفاع کیا جائے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی کہ اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھو ہمیشہ، کیونکہ کبھی نہیں پتا کس ٹائم جو ہے یہ کفار کسی بھی ٹائم جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے، تو ہم ہمیشہ اپنے پاس سامان رکھو اور تیاری اپنی مکمل رکھو۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مخلص لوگوں سے خطاب ہے، انہیں جہاد کا، فی سبیل اللہ نکلنے کا اور اسلام کی حمایت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم ان تمام اسباب کو شامل ہے جو دشمن کے خلاف جنگ میں مدد دیتے ہیں، جن کے ذریعے سے دشمن کی چالوں اور سازشوں کو ناکام بنایا جاتا ہے اور اس کی قوت کو توڑا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کا وہ سامان آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اس میں ہر وہ سامان جو دشمن کی چالوں سے بچائے، سازشوں سے بچائے اور ان کی قوت کو توڑا جا سکے۔ اس میں تیر اندازی بھی ہو سکتی ہے، گھڑ سواری سیکھنا، ان تمام سرحدوں کا علم حاصل کرنا جو دشمن کے خلاف جنگ میں مدد دیتی ہیں، وہ علم سیکھنا جن کے ذریعے سے دشمن کے خارجی اور داخلی حالات اور ان کی سازش سے باخبر رہا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اکٹھے نکلو یا پھر دستوں کی فارم میں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا شخص سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2786 نمبر پر۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت واقع ہو گئی اور اس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی تمنا ہوئی تو وہ نفاق کے شعبے پہ مرا۔ ان کی حدیث ہے 4931 نمبر پہ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے جہاد کی، کہ اگر ہمارے دل میں کبھی جہاد کی تمنا ہی نہ ہوئی ہو، کبھی ہمارا دل ہی نہ کیا ہو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں، کبھی ہمارا دل ہی نہ کیا ہو کہ ہم اپنے ساتھ جہاد کریں، اور کبھی اپنے جہاد بھی نفس بھی ہوتا ہے۔ اگر ضروری نہیں ہے کہ ہم میدان جنگ میں جا کے لڑیں تو ہی جہاد ہے، یا ہم اگر میدان جنگ کے لیے نکلیں تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے راستے ہیں۔ سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ، ہر وہ راستہ جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اس کے لیے نکلنا، مطلب کہ ہر وہ راستہ جس میں آپ حق پر کھڑے ہیں اور حق کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، وہ آپ کا جہاد ہے۔ اگر آپ دین کا علم سیکھنے جا رہے ہیں، جس راستے میں آپ جا رہے ہیں وہ راستہ آپ کا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم، دین کا علم سیکھنے جا رہے ہیں، تو وہ علم جو ہے، وہ راستہ جو ہے، وہ ہمارے لیے جہاد کا راستہ ہے، اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ جہاد پہ جانے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم دین پڑھانے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن پڑھانے جا رہے ہیں، دین کا علم سیکھنے جا رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں یا علماء کو پڑھانے جا رہے ہیں، تو ہر وہ کام جو آپ نیکی کے لیے کرنے نکلتے ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ آپ کسی کو نیکی کی بات بتانے جا رہے ہیں، نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں، تو جتنی دیر آپ اس راستے میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے
کہ میدان جنگ میں لڑنا یا کفار سے لڑنا، اپنے آپ سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے. اسے کہا جاتا ہے جہاد بالنفس. یہ جہاد ہے جو اپنے نفس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور نفس کے ساتھ جہاد سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا اور اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچا کے رکھنا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نفس کی خواہشات سے. نفس کی خواہشات کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے روکنا ہونے سے منع کیا ہے. مائک آف کر دیں. آیت نمبر 72 ہے وَإِنَّ اور بے شک مِنْکُم تم میں سے لمن یقیناً لا یبطئن جو ضرور ضرور دیر لگائے گا نکلنے میں. فائن چنانچہ اگر اصابتکم مصیبت پہنچے تمہیں مصیبت کوئی مصیبت قال وہ کہتا ہے قد یقیناً انعم انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ مجھ پر اس جب کہ لم نہیں اکن میں تھا معہم ان کے ساتھ شہیدن موجود. اور بلا شبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہیں جو نکلنے میں ضرور ضرور دیر لگائے گا. چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اس میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جو جہاد میں جانا نہیں چاہتے، بہانہ ڈھونڈتے ہیں. جب بھی جہاد مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو اس میں کچھ ایسے مسلمان تھے برائے نام مسلمان تھے، اصل میں وہ منافق تھے. وہ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کرتے تھے. اور جب پتہ چلتا تھا کہ جنگ ہار چکے ہیں مسلمان، ان کو شکست ہوئی ہے یا انہیں مال غنیمت نہیں حاصل ہوا، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں گئے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا کہ ہم نہیں ان کے ساتھ گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا ہے کہ لڑائی کے نکلنے میں وہ دیر لگاتے ہیں، جنگ کے لیے نکلنے میں نقصان نہ ہو جائے اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی رک جاؤ مت جاؤ. خود بھی رک جاتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ایسے لوگ منافقین کی نشانی ہے. یہ خطاب منافقوں کے لیے ہے کہ جنگ کے دوران ان کا جو کردار ہوتا ہے نا اسے بے نقاب کیا گیا. عبداللہ بن ابی یہ بہت بڑا منافق تھا. اس نے غزوہ احد کے موقع پر لوگوں کو بھڑکایا اور منافقوں کا ساتھ لے کر راستے سے واپس چلا گیا. منافقوں کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے نا، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتے، یہ سب کا جس کے ساتھ مل جاتے ہیں اس پورے گروپ کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں، کیونکہ یہ خود تو ڈوبتا ہی ہے، یہ سب کو لے کے ڈوبتا ہے. اب یہ جب منافقین جو تھے جو جنگوں میں جتنے بھی منافقین آئے ہیں، انہوں نے جنگ انہی کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ہارتے ہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے نا اتنی بڑی بڑی شکست ہوتی ہیں، خاندان کے خاندان جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں ان کی ایک منافقت کی وجہ سے. تو یہ منافقت جو ہے نا یہ دوسروں کا اتنا نقصان کرتی ہے کہ دوسروں کے جڑوں تک نقصان ہوتا ہے، ان کی نسلوں تک برباد ہو جاتا ہے. اس لیے منافقین کا بہت 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 برا انجام ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. تو اس لیے جو بات کریں ہمیشہ سچ کی بات کریں اور صحیح بات کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ منافقت والا عمل نہ کریں. آیت نمبر 73 ہے ولئن اور اگر اصابکم مل جائے تمہیں فضل کوئی فضل من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا یقولن تو وہ ضرور کہیں گے کعلم یقیناً نہیں تکن تھی بینکم تمہارے درمیان بینہ اور درمیان اس کے مودتاً کوئی دوستی. یا لیتنی اے کاش کنتو ہوتا میں معہم ان کے ساتھ فافوزا پھر مجھے کامیابی حاصل ہوتی، فوزن کامیابی عظیماً بڑی. پہلی آیت میں تم نے بتایا کہ اگر منافقین جہاں جہاد میں نہیں جاتے تو پھر کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم نہیں گئے. جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی تو جو پیچھے منافق تھے سب سے بڑا منافق تھا یہ عبداللہ بن ابی، اس نے کہنا شروع کر دیا خود اپنے آپ کو بھی اور دوسرے جن لوگوں کو روکا تھا اس پورے گروپ کو کہہ رہا تھا یہ کہ شکر ہے ہم نہیں گئے، دیکھا میں تمہیں منع کرتا تھا نا، ہم نہیں گئے. اگر ہم جاتے تو ہمیں بھی کچھ نہ ہوتا اور ہم صرف جو ہے وہ خالی ہاتھ توڑتے، ہمارے پاس کوئی مال غنیمت نہ ہوتا. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر ہوتا ہے، مطلب جب وہ جنگ جیت جاتے ہیں مسلمان، جیسے غزوہ بدر میں جیتے اور بھی کافی غزوات میرے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. تو پھر جب یہ سنتے ہیں کہ منافق جب یہ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، مال غنیمت ملا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ان کے گویا تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں کاش میں ان کے ساتھ ہوتا مجھے بھی عظیم کامیابی ملتی. تو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں منافق کہ منافق کے نزدیک فضل ملنے سے مراد ہے فتح ملنا، غنیمت مال غنیمت کا حاصل ہونا اور رزق ملنا بہت زیادہ. تو صرف وہ اس نیت سے جنگ کرتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت حاصل ہو، ہمیں بہت سارا رزق ملے، بہت سارے مال ملے،
وہ اس وجہ سے جنگ کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے جنگ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر یا اسلام کی فتح کی خاطر. وہ صرف منافقین کی جنگ کی جو نیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں صرف اور صرف مال و غنیمت مل جائے، اور پھر جب وہ جنگ میں نہیں جاتے، جنگ ہار جائیں تو کہتے ہیں ہم کیوں نہیں گئے، شکر ہے ہم نہیں گئے، ہم بچ گئے. اور جب جنگ مسلمانوں کو جب فتح نصیب ہو تو پھر کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی چلے جاتے، ہمیں بھی فتح ہوتی اور ہمیں بھی مال غنیمت ملتا. آیت نمبر 74 ہے فَلْيُقَاتِلْ، پس لڑو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ جو یشرون، بیچ دیتے ہیں، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی، بالآخرۃ، آخرت کے بدلے، ومن، اور جو یقاتل، لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوفا، تو جلد ہی، نؤتیہ، ہم اسے دیں گے، اجر عظیمہ، بہت بڑا. چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں اور آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیں. جہاد کی تیاری کا حکم دینے کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی تبلیغ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور لڑتا وہی ہے جو دنیا فروخت کر کے آخرت کا خریدار بنتا ہے. وہی لڑے گا نا، ظاہر ہے، جس کو دنیا نہیں چاہیے ہوگی، جس کو صرف آخرت کی طلب ہوگی، اور وہی لڑے گا جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی دنیا کی. جس کے دل میں محبت ہوگی دنیا کی وہ کیوں اپنی مال اور جان قربان کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو یہ وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو دنیا کی زندگی بیچ دیتی ہے آخرت کے بدلے میں، اور وہ دنیا کے فائدے کے مقابلے میں آخرت کے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہے. مطلب کہ یہ نہیں کہ اپنی شان و شوکت کے لیے لڑے یا اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑے یا اپنی شہرت کے لیے لڑے. تو صرف جو لڑے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، مطلب دین اسلام بلند ہو اور دین جو ہے وہ تا قیامت غالب رہے، اس نیت سے لڑے تو وہ لڑنا فی سبیل اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا اسے یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کرے گا یا ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے اس کے گھر لوٹائے گا. بخاری کے حدیث 7457 نمبر پہ. مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ کی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی نیت کر کے گھر سے نکلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکل رہا ہے، اس کا اس کے علاوہ کوئی مفاد نہیں ہے، نہ اپنا نہ کسی اور کے لیے وہ نکل رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نکل رہا ہے. اور پھر جب وہ واپس لوٹے گا تو یا تو وہ غازی ہوگا یا پھر شہید ہو کر واپس آئے گا. اس آیت میں مسلمانوں کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان خواہ لڑائی میں شہید ہو جائے یا بچ کر گھر واپس آ جائے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ اتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. بخاری کے حدیث ہے 2790 نمبر پہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا شخص سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. بخاری کے حدیث ہے 2786 نمبر پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں بھی یہ بتایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کی نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی، مطلب منافقت کے طور پر وہ مرے گا کہ اس کے دل میں کبھی خیال ہی نہ آیا ہو، اس کے دل میں دنیا کی اتنی محبت ہو کہ کبھی اس کا دل ہی نہ کیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے یا اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کے دل میں ایسا خیال ہی نہ آیا ہو تو اس حال میں مرے گا کہ نفاق کی ایک شرط، مطلب منافقت کی جو ایک پوائنٹ ہے نا، منافقت کا ایک علامت وہ اس کے اندر پائی جاتی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم کوئی دین کا علم سیکھنے جا رہے ہیں، پڑھانے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، یا ہم جو ہے کوئی بھی کسی نیکی کی جگہ پہ جا رہے ہیں، کوئی درس سننے جا رہے ہیں، کوئی اچھی جگہوں پہ جا رہے ہیں، کچھ بھی جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، ہم اس راستے میں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ وہ راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں. تو یہی کہ اب ان کے غبار آلودہ بھی ہو جائیں پاک ہو کر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی آگ جو ہے اس کو چھوئے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں 3 دن لگاتے ہیں 40 دن لگاتے ہیں اور مطلب 4 مہینے بھی لگاتے ہیں سال بھی لگاتے ہیں، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، دعوت حق کے لیے نکلتے ہیں، دین کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سفر کرتے ہیں، چاہے ایک رات یا ایک صبح بھی اتنا بھی لگا لیں اگر، تو وہ دنیا اور معافیہ کا مطلب ہوتا ہے جتنا بھی سامان ہے پوری دنیا میں ان سب سے بہتر ہے۔ آپ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ذرہ پوش آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلے کافروں سے جنگ کروں یا پہلے اسلام قبول کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا پہلے اسلام قبول کرو پھر جنگ کرو۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا پھر اس نے جنگ کی اور مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ پا لیا۔ مسند احمد کی روایت ہے 18793 نمبر پہ۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں سیدنا عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلائی جہاد کے گھوڑوں کی پیشانیوں سے بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک اس وجہ سے مسلمانوں کو آخرت میں اجر و ثواب ملتا رہے گا اور دنیا میں ان کی وجہ سے مال غنیمت حاصل ہوتا رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک آدمی کسی پہاڑی کی گھاٹی سے گزرا جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ وہ جگہ اور چشمہ اپنی لطافت کی وجہ سے اسے بہت پسند آیا۔ اس نے سوچا کاش میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس گھاٹی میں قیام پذیر ہو جاتا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، اس لیے کہ تم میں سے کسی کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے رہنا اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے رہنا مطلب اگر آپ دین کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ اس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں جہاں بھی دین پڑھایا جا رہا ہے، جسے اگر آپ وہاں پر چوکی داری کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ سیکیورٹی میں ہیں، تو اس پر جتنی دیر آپ کھڑے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ مسجدوں کے باہر جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، دینی مدارس کے باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو چوکی داری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے رہنا اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جس نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ دودھ دھونے کے درمیان کا وقفے کے برابر جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ترمذی کی حدیث ہے 1650 پر۔ کتنی بڑی امپورٹنس ہے کہ اگر جتنی دیر میں بکری کا دودھ ہونے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر کسی نے جہاد کیے تو اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ضامن ہے اس کا جو نکلے اس کی راہ میں اور نہ نکلے مگر جہاد کے لیے اور ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور سچ جانتا ہو اس کے پیغمبروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا شخص میری حفاظت میں ہے یا تو میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا یا اس کو پھیر دوں گا اس کے گھر کی طرف ثواب یا غنیمت دے کر۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کوئی زخم ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگے مگر وہ قیامت کے دن اسی شکل پر آئے گا جیسا دنیا میں ہوا تھا۔ اس کا رنگ خون کا سا ہوگا، خوشبو مشک کی ہوگی۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، کبھی بھی لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں سواریوں کی اور مسلمانوں پر دشوار ہوگا میرے ساتھ چلنا۔ قسم اس کی مسلمانوں پر دشوار ہوگا میرے ساتھ نہ چلنا۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاد کروں، اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر مارا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر مارا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر مارا جاؤں۔ 4 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی ہے اور مسلم کی حدیث ہے یہ 1876 نمبر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اس شخص کی سی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا رہے، مطلب پوری رات نماز پڑھتا رہے اور دن میں برابر روزہ رکھتا رہے، اور تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ
کہ اگر اسے شہادت دے گا تو اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اگر وہ زندہ رہے گا تو صحیح سلامت ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے گا۔ بخاری کی حدیث ہے 2787 نمبر پہ۔ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری میں یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات فرمائی جو پہلے فرمائی تھی کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو جس طرح سے جہاد کر رہا ہے، جو جس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، جو جس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں حق پہ لڑ رہا ہے، حق پہ کھڑا ہے، جو جس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، وہ اسی کیٹیگری میں جو ہے اسی کیٹیگری کی جنت میں جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو پھر دوست مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن عبید اللہ کو خط لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 2818 نمبر پہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہو اور دنیاوی مال چاہتا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں، نہ ہی ثواب۔ لوگوں نے اسے بڑی بات سمجھا اور اس شخص سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پوچھو، شاید تم اپنی بات واضح نہیں کر سکے ہو۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہے اور دنیاوی مال و اسباب چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا، تم دوبارہ پوچھو۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 2516 نمبر پہ۔ اگر ہم اپنی نیت صاف نہیں رکھیں گے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جہاد بھی کریں، ہم سب کچھ کریں، ہم ساری نیکیاں کریں، لیکن اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو ہمیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اگر جہاد کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں، لوگ میری بہادری دیکھیں، لوگ مجھے بولے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہو، اگر یہ نیت ہو تو پھر اس کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کو اجر و ثواب حاصل ہو، وہ شہید ہو اور اس جو کفار کا خاتمہ اور اسلام غالب رہے، اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے، پھر ہی جو ہے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ آیت نمبر 75 ہے، وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہارے لیے، لا تقاتلون، تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والمستضعفین، اور بے بس، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچوں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو نکال ہمیں، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، الظالم، ظالم ہے، اہلھا، اس کے رہنے والے، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، ولیجن، کوئی حمایتی، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرن، کوئی مددگار۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے ہو، جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ یہ وہ دعا ہے جو آج کل اسرائیلی مانگتے ہیں، یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر کشمیری مانگتا ہے، مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ مانگتے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو ہر ملک چاہتا ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو ہم تب بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، ہماری دشمنی اس طرح کی ہے کہ ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے مینٹلی یا فزیکلی، یا ہمیں اس طرح سے جو ہے ہم پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہمارے وہاں کے رہنے والے لوگ، ہمارے وہاں کے ہمسائے، اگر وہ ہم پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں جیسے کہ انڈیا میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے، تو اگر ہم یہ دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کرے گا۔ تو اس دعا کو بھی کرنا چاہیے۔ ربنا اخرج من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور وہ ملک جہاں پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ظالموں کی بستی سے نکالے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تم ان کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے جو بے بس مرد ہیں، جو خود نہیں لڑ سکتے، جہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے نکلو۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے، تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟
تم کیوں نہیں ان لوگوں کے نکلتے جو بے بس ہیں، جو لڑ نہیں سکتے، اور یہ دعائیں اپنے رب سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج، ہمارے لیے اپنے کوئی حمایتی بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور مسلمانوں کی دعاؤں کو پورے کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حق میں دعائیں کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور مسلمانوں کے لیے یوں دعا فرماتے تھے: اے اللہ، ولید بن سلمہ بن ہشام، عیاش بن نبی ربی اور مکہ کے دیگر کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ یہ بخاری کے حدیث ہے 6200 نمبر پہ۔ جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اور جہاد میں پیچھے رہنے والوں کے لیے بہت بڑی ملامت بھی ہے۔ اس طرح اجر و ثواب ہے جہاد میں جانے کا، اور جن پہ جہاد فرض ہو چکا ہو، جو جہاد کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ جہاد نہ کریں، جو اب دیکھیں ہمارے جیسے ملک میں بہت سارے ایسے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ کر نہیں رہے، تو اس ٹائم پہ ان پر جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاد جو ہے نا وہ فرض ہے، ان کو بولنا فرض ہے، حق پر رہنا فرض ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں رہتے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہوئی ہے۔ وہ بھی آگے آئے گی کہ جو جہاد نہیں کرتے، جن پر جہاد فرض ہو چکا اس کے باوجود نہیں لڑتے۔ ایک تو وہ ہیں جو بے بس ہیں، جو کچھ کر ہی نہیں سکتے، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمزور لوگوں کی طرح، بے بس لوگوں کی طرح جو ہے ان کی مثال دی ہے۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو اس پوسٹ پر ہیں، ان کے انڈر سب کچھ ہے، وہ سب چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں کرتے، تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کہا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کیوں نہیں جہاد کرتے، مظلوم بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3138 نمبر کے۔ آیت نمبر 76 ہے: الذین، جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، غیر اللہ کی راہ میں، فقاتلوا، چنانچہ تم لڑو، اولیاء، ساتھیوں سے، الشیطانی، شیطان کے، ان، بے شک، قید الشیطانی، شیطان کی چال، کانا، ہمیشہ سے ہے، ضعیفاً، بہت ہی کمزور۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا پسند کرتے ہیں اور واقعی حقیقتاً لڑتے ہیں اور لڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہے۔ جب ایمان ہی اندر نہیں ہے تو کیوں کوئی لڑے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کیوں وہ جہاد کریں گے، کیوں وہ حق پر قائم رہیں گے اور وہ کیوں حق کا ساتھ دیں گے جبکہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ایمان والے جو ہے نا صرف وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اب غیر اللہ یہاں پہ طاغوت کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس کو ہم نے پرسوں بھی ڈسکس کیا تھا کہ طاغوت کیا ہوتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں اور وہ شیطانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ شیطانوں کے ساتھیوں سے لڑو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے ہی بہت کمزور ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ ہمیں اٹھ کے عمل نہیں کروا سکتا، اس کا کام ہے صرف ہمیں خیال دلانا، عمل ہم خود کرتے ہیں اس کے پیچھے لگ کر۔ وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم سے کوئی کام کروا سکے، وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوں تو ہمیں اٹھا کر وہ کوئی کام کروا دے، اور نہ ہی وہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ خیال کو ہمارے ذہن میں بار بار لے کر آئے۔ وہ ایک ہی دفعہ لے کر آتا ہے خیال، اور اس کے بعد پھر ہم خود ہی اس پر عمل کر دیتے ہیں۔ تو ہم اتنے مضبوط ہیں، ہم اپنے شیطان کو اتنا کھلا دیتے ہیں، اتنا پلا دیتے ہیں، اتنا اسٹرونگ ہو جاتا ہے، تو ایک دفعہ دماغ میں خیال لے کر آتا ہے اور ہم فوراً سے اس پہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شیطان کی چال جو ہے نا وہ بہت کمزور چال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جہاد کرے اللہ کی راہ میں اور نیت نہ رکھے مگر رسی لینے کی، بس اس کو وہی چیز ملے گی جو اس کی نیت میں ہے۔ سنن نسائی میں ہے 3140 نمبر پہ۔ مینس کہ اگر آپ جس نیت سے جہاد کر رہے ہیں آپ کو صرف وہی چیز ملنی ہے۔ اگر آپ شہادت کے لیے جہاد کر رہے ہیں تو آپ کو شہادت نصیب ہوگی۔ اگر آپ صرف کوئی چیز مال غنیمت میں ایک رسی لینے کے لیے بھی جہاد کر رہے ہیں کہ میں لڑ لوں جا کے یا مجھے یہ چیز مل جائے، تو پھر آپ کو بس وہی چیز ملے گی، آپ کو کوئی اجر و ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ تو جو نیت ہوتی ہے نا وہی چیز آپ کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ ایک آدمی جنگ احد کے روز بولا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت میں۔ پھر اس نے ہاتھ کی کھجوریں جو وہ کھا رہا تھا پھینک دی اور پھر لڑا اور مارا گیا، مطلب شہید ہو گیا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 3156 نمبر پہ۔ اتنا شوق تھا لوگوں کو جنت میں جانے کا کہ وہ جیسے ہی سنتے تھے کہ اس طرح سے ہمیں جنت نصیب ہوگی، وہ فوراً اپنی چیزیں چھوڑ کر، دیکھیں وہ کھجور کھا رہا تھا، اس نے کھجور وہیں پھینکی اور وہ لڑنا شروع ہو گیا، ایون کہ شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا۔
لیکن ہم صرف سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کام کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، اس لیے جب بھی نیکی کا خیال آئے اس کو فوراً کر گزریں، کیونکہ شیطان کب اپنا وسوسہ ڈال دے، کب وہ آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی ڈال دے، کب وہ آپ کو اس نیکی سے دور کر دے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے جیسے ہی کوئی نیکی کا خیال آئے فوراً سے اٹھ کر اس نیکی کو سر انجام دے دیں، ورنہ پھر نہ وہ نیکی رہتی ہے، نہ انسان کا خیال رہتا ہے، اور نہ ہی انسان کی تو ہمت رہتی ہے کہ وہ کر لے۔ اب اس میں جو ہم نے پڑھا ہے طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اور مومنین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اسلامی نفاذ، اسلامی نظام زندگی لانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے لڑتے ہیں، اس لیے حق پہ رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسلام نافذ ہو، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو، اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہو، اس ملک میں وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اس سے لڑتے ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ میں لڑتے ہیں۔ اور جو طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کافروں والے نظام ہو، ان کا کلچر ہو، ان کے اصول اپنائے جائیں، وہ اس راہ میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور مومنین لوگوں میں قیام عدل چاہتے ہیں، کافر چاہتا ہے کہ بس وہ اس کا عدل ہو جو طاقتور ہے، اور مومن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نگرانی پر بھروسہ کریں۔ کافر جو ہیں وہ طاغوت سے مدد لیتے ہیں، کبھی جادوگروں سے مدد لیں گے، کبھی نجومیوں سے مدد لیں گے، کبھی یہودیوں سے مدد لیں گے، تو وہ اس طرح سے غیر اللہ کے علاوہ لوگوں سے مدد لیں گے، اب ہمارا یہ مسئلہ آ گیا اب ہمیں مدد کر دیں، ہمارا یہ مسئلہ آ گیا اب ہمیں یہ مدد کر دیں، تو یہ فرق ہے۔ اور مومن جو ہے وہ تعالیٰ کے حامی و مددگار ہوتے ہیں، اور جو کافر ہیں جو طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں وہ شیطان کے مددگار ہوتے ہیں، کافروں کے مددگار ہوتے ہیں، کافروں کی مدد کرتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں اور ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں سے مدد دیتے ہیں، انہیں کے جو ہے باتیں مانتے ہیں، اور انہیں کا کلچر اپنے ملک میں نافذ کرتے ہیں، اور انہیں کی ہر چیز کو اپناتے ہیں۔ مومن جو ہے حق کو باطل پر غالب کرنا چاہتا ہے، جبکہ طاغوت جو ہوتا ہے، طاغوت کے راستے میں لڑنے والے باطل کو حق پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 77 ہے، الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیلا، جنہیں کہا گیا، لہم، ان کے لیے، کفو، تم روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور دو، الزکاۃ، زکوٰۃ، فلما، پھر جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، قتال، اذا، جب، فریقون، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یخشون، وہ ڈرنے لگے، الناس، لوگوں سے، کخشیتی، جیسے ڈرنا ہو، اللہ تعالیٰ سے، او یا اشد، اس سے بھی زیادہ، خشیتاً، ڈرنا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما، کیوں، کتبتا، تو نے لکھ دیا، علینا، ہم پر، القتال، قتال، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، مہلت دی ہمیں، الی اجل، ایک وقت تک، قریباً، قریب کے، قل، آپ کہہ دیں، متاع الدنیا، دنیا کا سامان و دنیا، قلیلاً، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت کا، خیرٌ، بہتر ہے، لمن اتقی، اس کے لیے جو ڈرا، ولا، اور نہیں، تظلمون، تم پر ظلم کیا جائے گا، فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی۔ کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ نے، انسانوں نے، ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا، کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت کی مہلت دی؟ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مکہ میں آئے تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جب ہم مشرک تھے عزت میں تھے، جب سے ایمان لائے ہیں ذلیل و حقیر ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابو درگزر کا حکم ملا ہوا ہے، تو جب تک لڑائی کا حکم نہ مل جائے لڑائی نہ کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ بھیج دیا اور ہمیں جنگ کا حکم دے دیا تو لوگ اس کے بجائے خوش ہوتے بلکہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، کھچکچائے اور ڈرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب ان پہ قتال لکھ دیا گیا کہ اب لڑو، تو پھر وہ ایسے ڈر گئے، اتنا زیادہ ڈر گئے انسانوں سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم تھا، یا اس سے بھی زیادہ ڈر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے مشرک تھے تو ہمیں بہت عزت ملا کرتی تھی، جب سے مسلمان ہوئے ہیں ذلیل و حقیر ہو گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں لڑتے، ہمیں کیوں نہیں لکھا گیا کہ ہم لڑیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے آپ کو درگزر کا حکم ملا ہے، جب جنگ کا حکم ملے گا تو پھر لڑائی کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا حکم ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس سے باز آ گئے، ڈرنے لگے کہ ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت نازل کی تھی، اور اس سے جو ہے
اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیں دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے، یعنی دنیا کے فائدے بہت کم ہیں، زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ چند گھنٹے، چند ماہ یا چند سال اگر مہلت مل بھی جائے تب بھی زندگی تھوڑی ہے، اور زندگی کا سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ انسان زندگی کی خواہش رکھتا ہے تو جان لڑنے سے ڈراتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس کو زندگی کی خواہش ہوگی، جب وہ چاہے گا میں زیادہ دیر زندہ رہوں، میں دنیا کی خاطر کچھ کروں، میں دنیا کماؤں، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی حقیقت کو واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا بہت ہی تھوڑی ہے، آخرت میں بہت سارے فائدے ہیں، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنا، دنیا کے پیچھے لگنا، دنیا کے لیے اپنا وقت برباد کرنا، دنیا کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا، یہ کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا۔ اس کا صرف چند ماہ، چند گھنٹے، چند سال فائدہ ہے، لیکن جو آخرت کا فائدہ ہے، آخرت بہترین ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہت بہتر ہے ان متقیوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، آخرت ان کے لیے بہترین ہے، اور اس کا اجر ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے، جبکہ دنیا قلیل ہے۔ آیت نمبر 78 ہے، اینما، جہاں کہیں بھی تکون ہو تم، یدرککم، تم بچ پہنچ ہی جائے گی تمہیں الموت، موت، ولو، اور اگرچہ کن تم ہو تم فی بروجن، قلعوں میں، مشیدۃ، مضبوط، وَإِنْ، اور اگر تصبہم، تمہیں پہنچتی ہے حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولوا، وہ کہتے ہیں ھذہ، یہ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَإِنْ، اور اگر تصبہم، پہنچتی ہے انہیں سیئۃ، کوئی برائی، یقولوا، وہ کہتے ہیں ھذہ، یہ من عندک، تمہاری طرف سے ہے۔ قل، آپ کہہ دیں کل، سب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فما لی، پھر کیا ہے، ہؤلاء القوم، ان لوگوں کے لیے، لا، نہیں، یکادون، قریب ہے کہ، یفقہون، وہ سمجھیں، حدیثاً، کوئی بات۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، مائک آف کر دیں، مائک آف کر دیں۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں کہ کوئی بات سمجھے؟ یہ وہی بات ہے کہ پہلے لوگ ڈرتے ہیں، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں حکم دیں لڑنے کا، ہم لڑیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور جبکہ ان کے لیے لڑنے کا حکم نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے، جب جنگ فرض ہو جاتی ہے، جب جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے ان سے لڑیں، ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا زیادہ انسانوں سے ڈر جاتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنا ڈر جاتے ہیں موت سے کہ ہم مر جائیں گے۔ دنیا کی محبت اتنی زیادہ دل میں ہوتی ہے کہ مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ اگر تو لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نہ ہمارے مال اس قابل ہیں، اور نہ ہی ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نکلی ہے، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہی ڈرتا ہے انسان کہ کہیں مر نہ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں بھی بتاتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شوق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش مند ہوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش مند ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ملنے کا شوق رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ جائے گی، چاہے تم جتنے مرضی مضبوط قلعوں میں ہو، اتنے مرضی بنگلوں میں آپ رہ رہے ہیں، اتنے مرضی آپ جہاں کہیں بھی ہیں نا، اگر آپ کی موت ہے تو آ ہی جانی ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہے، چاہے آپ جہاد کریں نہ کریں، چاہے آپ پیچھے رہ جائیں یا جو کچھ بھی کر لیں، جب موت آنی ہے پھر وہ آپ کو آ ہی جانی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری طرف سے ہے۔ تمہاری طرف سے مین کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی انہیں برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہتے ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھائی اور برائی کا ملنا، اچھے برے حالات، معاملات، خوشی غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ طرف فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار کو نہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا پورا اجر دیا جائے گا۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا خالد بن ولید اس وقت جب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے، مطلب کہ
جس بستر پہ ڈیتھ ہوتی ہے، قریب جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے، جب آپ کا ٹائم آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ بستر مرگ ہوتا ہے، مطلب جہاں سے آپ کی روح قبض ہوئی. تو اللہ کی قسم میں فلاں جگہ ورس بیسوں سینکڑوں مارکوں میں گیا، ثابت قدمی پامردگی کے ساتھ دلیرانہ جہاد کیے. آؤ دیکھ لو میری جسم کا کوئی عضو ایسا نہ پاؤ گے جہاں کوئی نشان نہ ہو تیر کا، نیزے کا یا تلوار اور ہتھیار کا نہ ہو. لیکن چونکہ میدان جنگ میں موت نہیں لکھی تھی، اب دیکھو اپنے بستر پر اپنی موت مار رہا ہوں. کہاں ہے لڑائی سے جی چرانے والے نامرد؟ میری ذات سے سبق سیکھیں. یہ خالد بن ولید کہا کرتے تھے کہ ان کی بہت خواہش تھی، انہوں نے بہت زیادہ جنگیں لڑی صرف اس لیے کہ ان کو شہادت کی موت مل جائے. لیکن ان کے مقدر میں، ان کی تقدیر میں، ان کی قسمت میں نہیں تھا کہ وہ شہادت کی موت لیتے. تو اتنی زیادہ جنگیں ہونے کے باوجود بھی زخمی حالت اتنی زیادہ تھی کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پہ تیر کا، نیزے کا، ہتھیار کا، تلوار کا نشان نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے سیکھو کہ جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد کرنے سے کہ ہم مر جائیں گے وہاں جا کے، تو مجھ سے سیکھو کہ کتنی جنگیں میں لڑی، لیکن مجھے جب موت آئی تو اپنے ہی بستر پر آئی. میں کسی جنگ میں نہیں تھا جب مجھے موت آئی، میں کہیں نہیں تھا، میں اپنے ہی بستر میں تھا جب مجھے موت آ گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سبق سیکھو. دیکھو جو جی چرانے والے نامرد ہیں، جو نہیں لڑنا چاہتے اللہ کے راستے میں، جو ڈرتے ہیں موت سے، وہ مجھ سے سبق سیکھیں کہ موت تو گھروں میں بھی آ جاتی ہے، موت اپنے بستر پہ بھی آ جائے گی. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف میدان جنگ میں جائیں گے تو وہیں مارے جائیں گے. جہاں آپ کا مرنا لکھا ہے موت وہیں پر آنی ہے. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ترغیب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کبھی تو جہاد کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب دیتا ہے، اور کبھی جہاد کو ترک کرنے کی سزا سے ڈرا کر جہاد پر آمادہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں، کبھی اسی بارے میں آگاہ کر کے جہاد کے لیے ابھارتے ہیں کہ جہاد سے جی چرا کے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کا بیٹھنا کسی کام نہیں آتا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جہاد کے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تفسیر سعدی میں ہے 5471 نمبر پہ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حسنہ اور سیئہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں. الحسنہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور سیئہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، چاہے وہ نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، ہر چیز اچھائی یا برائی. ہم کیا دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ اگر کسی کی طرف بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے پیروں کی دعائیں ہیں یا یہ اس کی دعائیں ہیں. اور اگر وہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو جائے یا انہیں کوئی اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ایسا ہوا تھا تو اس لیے ایسا ہو گیا. مطلب جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ان کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کا نے لکھا ہی ایسا تو اس لیے ایسا ہوا. اور جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے جو بھی جن کو بھی انہوں نے اپنی طرف سے معبود بنایا ہوتا ہے، جن کی بھی بات فالو کرتے ہیں، جو بھی ان کے بڑے ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف اس چیز کو منسوخ کر دیتے ہیں. تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے 5642 نمبر پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے 5645 نمبر پہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور جب بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے گناہ کی سزا روکے رکھتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا. اسی سند کے ساتھ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جو آزمائش پر راضی ہو جائیں تو ان کے لیے رضا ہے، جو اس آزمائش پر ناراض ہو جائیں تو اس کے لیے ناراضی ہے. ترمذی کی حدیث ہے 2396 نمبر پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایماندار مرد اور عورت اپنے نفس، اولاد اور مال کی آزمائش میں ہمیشہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی ملاقات اپنے رب سے ایسے حال میں ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ترمذی کی حدیث ہے 2399 نمبر پہ. جب ہم کہتے ہیں نا تعالیٰ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں، ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں، سب کچھ میرے لیے، تو پھر تعالیٰ اجر و ثواب بھی اسی کو زیادہ دیتے ہیں جو زیادہ آزمائش میں ہو. اور آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کو آزمائش سمجھ رہے ہوں اور آزمائش کو سزا سمجھ رہے ہوں.
تو اس کا جو کانسیپٹ ہے علی نے بتایا تھا کہ آزمائش وہ ہوتی ہے، ایسی مصیبت آپ پر آئے، ایسا غم آپ پر آئے، ایسے حالات آپ کے ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، آپ کسی کے پاس نہ جائیں، اپنا غم کسی کو نہ بتائیں، کسی سے شیئر نہ کریں، آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، وہ آپ کی آزمائش ہے۔ اور اگر آپ پر ایسی مصیبت، ایسا دکھ، ایسا غم آ جاتا ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، آپ کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک آپ کے پاس جو بھی ہوں بڑے، مطلب کوئی بھی آپ کے عامل، کوئی بھی پیر، کوئی بھی بزرگ جن کو آپ سمجھتے ہو اپنے لیے، کیا ان کے پاس جائیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انہیں کی طرف رہنے دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سزا ہوتی ہے۔ تو سزا اور آزمائش میں یہی ڈفرینس ہوتا ہے کہ آزمائش میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سزا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ جو میرے پہ مصیبت آئی ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رجوع ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو نہیں ہوتا تو پھر وہ آپ کے لیے سزا ہوتی ہے، اور اگر رجوع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو پھر وہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سب سے زیادہ آزمائشیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آئی ہیں نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ، جتنی 99 ان پر آزمائشیں آئی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور اتنی آزمائشیں آنے کے بعد بھی انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی سے مدد نہیں مانگی، ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں کہا کہ میرے لیے کچھ کرو، ایک دفعہ بھی کسی کے پاس نہیں گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے رہے۔ ایک دفعہ ایون اپنی اولاد سے بھی نہیں کہا، اپنی بیوی سے بھی نہیں کہا کہ تم میرے لیے کچھ کرو یا تم میرے لیے مدد کرو یا تم میرا ساتھ دو، نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا خلیل اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ایسے یہ لقب نہیں مل جاتے خلیل اللہ کا، کلیم اللہ کا، یہ لقب ایسے نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بڑی آزمائش دیتا ہے نا اس کے ایمان کے لیول پر آزمائش آتی ہے۔ تو کتنا ایمان تھا بڑا کہ 99 آزمائشیں ایسی کہ اگر وہ ایک جو ان پر آئی ہیں ان میں سے اگر ایک آج کے مسلمانوں پر آ جائیں فوراً پھسل جائے۔ اب سب سے بڑی تو آزمائش وہی جس کی ہم سنت بھی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی، کہ وہ صحرا میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، چھوٹے سا بچہ جو دودھ پینے والا بچہ، اس کو اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بیوی کو اور بیٹے کو یہیں چھوڑ جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ میں کیوں جاؤں، انہوں نے نہیں پوچھا کہ میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، وہ کیا کریں گے میرے بغیر، انہوں نے کچھ نہیں سوچا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور ان کی بیوی نے بھی نہیں پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم یہاں کیا کریں گے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی سواری ہے، ہم یہاں کیا کریں گے، رات کیسے گزاریں گے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، صحرا میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک لفظ نہیں پوچھا انہوں نے، اور وہ بھی چلے گئے اور وہ بھی وہیں پر رہی۔ تو یہ ہوتے ہیں خلیل اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ کچھ بھی حالات آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کبھی کسی کے پاس نہ جائیں، کوئی آپ کو سکون نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو حل نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی کوئی آپ کو غم سے نکال سکتا ہے۔ غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ غم سے اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہی دیکھتا ہے غم ڈال کے کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے۔ اگر میں اس کو ذرا مصیبت میں ڈالتا ہوں تو یہ کس کے پاس جاتا ہے، اس ٹائم پہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیں اس کا محتاج کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں جب بھی نقصان پہنچتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جب بھی مصیبت آتی ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا، پھر تو ہمارا معبود بن گیا کہ ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، جب بھی مصیبت آنی ہے ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، جب بھی پریشانی ہونی ہے ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھے، اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لیے کافی ہو جائے، ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہ جو ڈپریشن کی بیماری ہے نا آج کل، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم اپنا دکھ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا وہ دکھ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنا کانسیپٹ واقعی کہتے ہیں واقعی تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، واقعی تم پہ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، واقعی تم بڑی مصیبت سے دوچار ہو رہے ہو، تو انسان کی جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار، کسی سے بھی کچھ نہ کہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہے تو ہم کیوں اپنا دکھ سب کو بتاتے پھرتے ہیں؟ کیا ہو اس سے دکھ کم نہیں ہوتا، اس سے دکھ ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو بتائیں گے ڈبل ہوگا، دوسرے کو بتائیں گے اور ڈبل ہو جائے گا، تیسرے کو بتائیں گے وہ اور ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا دکھ اور غم، ہر طرح پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، کہ ایک ایسی پریشانی، ایک ایسا واقعہ کہ جس کے لیے میں نے مطلب کبھی ایک دوست سے رابطہ کیا، کبھی دوسری دوست سے، اور میرا وہ دکھ غم بڑھتا گیا۔
اور پھر ایک دفعہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ ہی صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا، اور وہ سکون مجھے ملا جو مجھے اتنے لوگوں سے ڈسکس کرنے کے بعد بھی نہ ملا۔ تو یہ ایسا حقیقت ہے، یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار، یہ بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جب اللہ دوسروں کو دوست سمجھتے ہیں اور پھر ان سے مدد مانگتے ہیں تو ہماری پریشانیاں مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں کم ہونے کے بجائے، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے ہم کیا کریں، کوئی ایک مشورہ دے رہا ہے، کوئی دوسرا مشورہ دے رہا ہے، کوئی تیسرا مشورہ دے رہا ہے، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے ڈپریسو مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہوتے ہیں ڈپریسو پیشنٹ ڈپریشن میں اینڈ کیا ہوتا ہے ان کا، پھر یہ سوسائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں، کوئی ان کو صحیح راستہ نہیں بتا رہا ہوتا، کوئی صحیح سکون کا باعث نہیں بن رہا ہوتا، اینڈ یہ لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو شاید ہمیں سکون مل جائے گا، جبکہ بہت غلط چیز ہوتی ہے۔ تو آج کل یہ بہت سارا ڈپریشن اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نا غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں کہ شاید دوسرے ہمیں مشکل سے نکال دیں گے، ہمیں مشورہ دیں گے، کچھ کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور وہ تب دیتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے تک ہی رکھے، ہم کبھی کسی کے پاس نہ جائیں اپنی مصیبتوں کو لے کر۔ آیت نمبر 79 ہے، ماں صحابہ کا جب انہیں پہنچتی ہے من حسناتین کوئی بھلائی فوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما اور جو اصحابہ کا پہنچتے ہیں تجھے من سیئاتین کوئی برائی فمن نفسک تو تیرے نفس کی طرف سے ہے، وارسلنا کا اور بھیجا ہم نے للناس لوگوں کے لیے رسول وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ۔ جو بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ ہی کو گواہ بنا، اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں انعامات ملتی ہیں، جو خوشیاں ملتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتے ہیں، لیکن وہ کیوں پہنچتی ہے؟ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، وہ ہمارے اپنے نفس کی خامیاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے نفس کی زیادتی ہوتی ہے جو ہم نے اپنے آپ پر کی ہوتی ہے، اپنے آپ پر ہم نے ظلم کیے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں مصیبت کی فارم میں اس کا جو ہے نا وہ مل رہا ہوتا ہے، اس کا ریوارڈ جو ہے نا وہ مصیبت کی فارم میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی تجھے بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تجھے کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 438 نمبر پہ۔ پہلے ہر ایک کی نا ایک نبی کی ایک قوم ہوتی تھی، جب دوسری قوم آتی تھی نا تو وہ اس نبی کو فالو نہیں کرتی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھی، اس کے بعد جو نبی آئے ان کی اپنی قوم تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کیا۔ پھر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم تھی، پھر ان کے بعد جو آئے ان کی جیسے ہم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے بعد جتنے بھی آتی جائیں گے لوگ، جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک، وہ سارے ایک ہی نبی کو فالو کریں گے، ان کے لیے وہی نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، صرف انہوں نے انہی قوموں کو لے کے چلنا ہے، لیکن جو میں ہوں ساری انسانیت کے لیے ہوں، مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے آئے ہیں تب سے قیامت تک جو بھی آئیں گے وہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک کہیں پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقع تم دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور بلا شبہ ان سے بے تعلق ہوں میں تم شریک بناتے ہو۔ یہاں بھی وہی بات اینڈ کی ہے کہ شریک بنانا نہیں چاہیے، کسی کو بھی شریک نہ کریں، اپنے دکھ میں کسی کو بھی شریک نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیں کہ جتنی ان پر ان کی قوم نے ان کو تنگ کیا، جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جتنا ظالم بادشاہ فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کتنا سٹرونگ تھا کہ ان کو فرعون جیسا ظالم حکمران، فرعون جیسا ظالم جو ہے وہ انسان ملا، اس طرح انہوں نے ڈیل کیا اور کیا کچھ اس نے سزائیں سنائی، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی سے بھی مدد نہیں مانگی، کسی سے بھی۔ تو اس لیے یہی مطلب ہوتا ہے کہ شریک اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمیں کسی کی ضرورتیں پڑیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 80 ہے
من یوتی جس نے اطاعت کی الرسول رسول کی فقط تو حقیقتاً اطاع اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی ومن اور جس نے تولا منہ موڑا فما تو نہیں ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظاً نگہبان اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بخاری کی حدیث ہے 7137 نمبر پہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جبرائیل اور میکائیل تھے اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مثال ہے، بس ان کی مثال بیان کرو۔ تو اس میں سے ایک نے کہا یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا اس کی ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ بعض نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن بعض نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 7281 نمبر پہ۔ اور جس نے منہ موڑا اس سے مراد آپ پر نگہبان نہیں، اس سے مراد ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑتا ہے تو زبردستی اطاعت کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑا وہ نامراد ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے معاملے پہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے ہیں اس کے لیے اس کو مجبور نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تک پہنچا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے۔ ایسے شخص نے خسارہ پایا، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی ہدایت یافتہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ اپنے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تفسیر المنیر کی روایت ہے 178 نمبر پہ۔ آیت نمبر 81 ہے، لاسٹ آیت ہے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں طاعتٌ اطاعت ہوگی، فَإِذَا پھر جب برازو وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے بیتا رات کے وہ مشورے کرتا ہے طائفۃ ایک گروہ منہم ان میں سے غیر الذی خلاف اس کے جو تقولو آپ کہتے ہو واللہ اللہ تعالیٰ یکتبو لکھ رہا ہے ماں جو یبیتون وہ رات کو مشورے کرتے ہیں فارض چنانچہ آپ منہ موڑ لیں عنہم ان سے وتوکل اور توکل کریں اللہ اللہ تعالیٰ پر وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ وکیلاً وکیل۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ منافقوں کی نادانی کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے سامنے کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور ہمیشہ آپ کی بات مانیں گے، آپ ہی کی اطاعت کی ہو، آپ ہی اطاعت کریں گے۔ منافق یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کمزور پڑے اور ہم کسی طرح ان سے پیچھا چھڑوا لیں یا انہیں مدینے سے باہر نکال دیں۔ اس مقصد کے لیے یہودیوں سے مل کر سازشیں کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیے گئے عہد کو بدل ڈالتے تھے۔ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے تھے لیکن راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ مشورے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت و ظاہر اور باطن، خلوت اور جلوت میں ہونی چاہیے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو لوگوں کے سامنے اطاعت کے دعوے کرتے ہیں اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا تنہا ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو منافق ہیں جن کی اطاعت ان کے لیے نفعمند نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مشورے وہ کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا، وہ تو نہیں جانتے کہ وہ کیا مشورے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ہم اس چیز کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ ان کی نظروں سے یہ سازشیں اوجھل نہیں ہیں، یہ لوگ ان سازشوں میں سے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جو سارا دن ساری رات صرف یہی سوچتے ہیں، ان کی زندگیاں صرف یہی رہ گئی ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ڈاؤن کرنا ہے، کس طرح سے ان کے خلاف کاوش کرنی ہے، اب ان کے بچوں کو کس طرف چلانا ہے، کس طرح ان کے بچوں کو گمراہ کرنا ہے، کس طرح انہیں قرآن سے دور کرنا ہے، کس طرح انہیں نماز سے دور کرنا ہے، کس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں سے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے انہیں باہر نکالنا۔ تو ان کی ساری سازشیں اسی طرح ہیں
اور وہ اسی میں مصروف ہیں. مائک آف کر دیں. مائک آف کر دیں. تو وہ اسی میں مصروف ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اوجھل نہیں ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں. منہ موڑنے کا مطلب انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان سے انتقام نہ لیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا پیچھا بھی نہ کریں، ان سے درگزر کریں، ان سے بردباری سے پیش آئیں، ان کا مواخذہ نہ کریں، انہیں اپنے کاموں کی ذمہ داری نہ سونپیں، ان کے معاملات کو لوگوں کے سامنے نہ کھولیں اور ان سے خوف بھی نہ کھائیں، اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات کو تعالیٰ پر چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ جہاں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، یہ ہوتا ہے توکل. اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اقوال سے کے سامنے اطاعت کے دعوے کرتے ہیں اور باہر آ کے آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور پھر ان کی بات چیت کو لکھ لینے سے اپنے وکیل ہونے کا شعور دلایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کے اندر اور باہر کو جانتا ہے، جو ان کا حساب کتاب رکھتا ہے، وہ ان سے بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے. لہٰذا یقیناً وہی کافی ہے، وہی کارساز کافی ہے، وہ ایک وکیل کافی ہے. تو اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے، اپنے دشمنوں سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے. یہ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وکیل کافی ہے. اللہ تعالیٰ پہ جب توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، پھر ہمیں کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ ہے تو سب کچھ ہے. جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کرنا سکھا دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما بردار والیاں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مومنات میں سے کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد بن نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الجاهلين على القوم الكاذبين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.